چلو سٹارٹ کرو ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان اور اہل شوق پنجاب اور بالعموم خطہ پوٹفار کے اور پاکستان کے دونوں جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد سے دوستوں اپنے چھوٹے بھائی بڑے اچھے دوست استاد ملک اخلاق آف ڈوگ کالا خان راولپنڈی ان کی چھت سے دوستوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. دوستوں گزشتہ روز میں نے ایک سٹیٹس دیا تھا اور اس پہ ٹائمنگ نہیں تھی. میرا لاہور سے راولپنڈی آنے کے بعد شیڈول تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. اینی دوستوں اپنے اس وعدے کی وفا کرتے ہوئے استاد ملک اخلاق آج سنڈے کا دن بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے درمیان ہوں گے. تو دوستو میں یونیورسٹی آف کبوتر پروری داتا کی نگری لاہور سے ہمارے آئے مہمان میں انہیں اپنے اس شہر میں اپنے اس گھر میں ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں. تو دوستو میری مراد آپ میری بائیں طرف اگر دیکھیں کبوتر پروری کا ایک سینئر ترین نام استاد سہیل انصار خان آپ لاہور انہی کے شاگرد استاد خان محمد بارہ صاحب وہ آج یہاں ملک اخلاق صاحب کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے مہمان ہیں. تو دوستو میں تھوڑا سا اگر ماضی میں جاؤں اور سب سے پہلی بات کہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ قصیدہ گوئی مجھے آئی نہیں ہے نہ میں نے سیکھی ہے اور نہ ہی میرے خون میں یہ بات شامل ہے الحمدللہ رب العالمین. دوستو ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میگزین پرنٹ آؤٹ ہو کے نہیں آ رہے سوشل میڈیا پہ یا باقی ویب سائٹ پہ لوگ اپنی فن کبوتر پروری کی ایکٹیویٹیز کو چلا رہے ہیں. تو دوستو ماضی میں میری خواہش پر خان محمد بارہ صاحب نے وہ میگزین وہ سیاہیں اب بھی موجود ہیں انہوں نے میری خواہش پر آپ دوستوں کی ہر حوالے سے اخلاقی حوالہ ہو آپ کی کبوتروں کی نگہداشت کا حوالہ ہو یا کوئی اور آپ کی کھیل پہ جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پہ انہوں نے اپنا قلم اٹھایا اور میرے میگزین کی وہ تحریریں آج بھی موجود ہیں. ہم خان صاحب کو میں ملک اخلاق بلکہ تمام اہل شوق راولپنڈی اسلام آباد انہیں ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج دوستو انشاءاللہ آپ ان کی گفتگو سے ان کے لب و لہجے سے آپ مستفید بھی ہوں گے اور آپ کی رہنمائی بھی ہوگی. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. خان صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں. الحمدللہ میرا اللہ کا شکر ہے. خان صاحب بڑی خوش قسمتی کہ آج یہ میرا گھر ہے. میری خوش قسمتی کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. تو خان صاحب یہ ہمارے اس بھائی سے چلیں اس طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. جی جی. کس طرح یہ لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح ملک کی دوستی تھی آپ کو کالج فیلو تھے اسکول فیلو تھے کیا؟ نہیں ہم نہ کالج فیلو تھے نہ اسکول فیلو تھے. چھوڑیں آپ بات کریں. اصل میں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا تعلق بنا آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. تو ادھر دوست تھے میرے راولپنڈی میں ان کے پاس میں آیا تھا تو اخلاق بھائی ان کے جاننے والے تھے. صحیح. تو وہ مجھے اخلاق بھائی کے پاس لے کے آئے اور اس کے بعد ہماری ایسی محبت بنی کہ ہر سال بلکہ ہر دن ہر لمحہ وہ بڑھتی گئی اور آج تک کم نہیں ہوئی. میں بھی اخلاق بھائی کے پاس آتا رہتا ہوں اور اخلاق بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں صرف کسی لالچ کے بغیر کسی ضرورت کے بغیر صرف محبت کے رشتے سے. نہیں تو خان صاحب اس میں دیکھیں نا درمیان میں کوئی ایسا کمپوننٹ بھی ایک پل تو ہے کہ جس نے آپ کو میرا وہ کون سی چیز ہے کبوتر ہے آپ میں نے آگے ہی سوال کیا نا کہ آپ کے کالج فیلو ہیں اسکول فیلو ہیں. لالا جی غلط بات پتہ کیا ہے؟ جی جی. ہماری جو بیسک ہے نا وہ شوق میں وہ تو ہماری کبوتر بازی ہے. بالکل. اسی کے حوالے سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو حوالہ تو وہی تھا ملاقات کا کبوتر پروری. تو دل ایسے ملے ہیں سوچ ایسی ملی ہے کہ محبتیں بڑھتی گئی ہیں راستے بڑھتے گئے ہیں اور چلتے گئے آج تک چل رہے ہیں الحمدللہ. میرا یہ چھوٹا بھائی بھی ہے الحمدللہ اور میں جب بھی آتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں بھی بغیر لالچ کے. اور ایک بات تو بتاؤں صرف ہمارا تعلق نہیں دونوں کا
ہم فیملیاں بھی ایک دوسرے کے پاس لے کے جاتے ہیں, ہمارا فیملی تعلق ہے. مطلب ہے وہ دیکھیں نا کہ ایک تعلق کبوتر پروی کا ایک تعلق جو ہے وہ خاندانی روابط میں جی تبدیل ہو بالکل ایسے ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. تو کتنا پیار والا شوق ہے یہ خان صاحب, کتنا مزیدار شوق ہے. یہ تو اگر صحیح لفظوں میں بیان کیا جائے تو بندہ کر ہی نہیں سکتا. کبوتر پروری اتنا محبت والا گیم ہے نا, اتنا پیار والا کھیل ہے. اگر اس کی نہج کے مطابق اس کو کیا جائے نا تو یہ تو محبتیں بانٹنے والا شوق ہے نا. تو کیا مطلب ہے آپ نے ایک بڑا عرصہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, کل آپ نے سٹیٹس دیا, میں بھی لاہور سے مطلب رستے میں تھا, میں نے سٹیٹس پڑھا, میں نے کہا چلیں ملک سے جا کے بات کریں گے. جی جی. تو کیا مطلب ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عرصہ سے آ بھی رہے ہیں یہاں. جی جی. کون سی کوالٹیز ہیں اس میں آپ نے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں. پتہ ہے کیا بات ہے لالا جی, تعریف کسی کے منہ پہ نہیں کرنی چاہیے. ایک تو اس سے بندے میں تکبر آتا ہے, جیسے آپ نے مجھے یونیورسٹی کہا, میں کہاں اس قابل ہوں. نہیں وہ تو آپ کی انکساری ہے, وہ تو آپ کی عاجزی ہے. صاحب علم اللہ کریم کے ہیں, جو بندوں کو عنایت کرتا ہے. ہمیں عطا کی ہوئی چیزیں ہماری اپنی تو ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. نہیں یہ چیزیں تکبر پہ پیدا کرتی ہیں. نہیں اس بچے میں نہیں ہوگا انشاءاللہ. مجھے تو اللہ سے بہت ڈر آتا ہے ان چیزوں سے کہ آپ مجھے یونیورسٹی کہیں یا کوئی اس طرح کا اعزاز دیں. میں قطعاً اس قابل نہیں ہوں, ایک عام سے شوقین ہوں. میں نے آپ کو میں نے شہر لاہور میں کہا کہ بھائی اس کو تو لوگ قلمکار لکھتے ہیں کرتے ہیں. شہر کو کہیں تو ٹھیک ہے. میں نے دوست بھی کہا, میں نے کہا یار پیپر میں نے پاس کر لی ہیں, اب یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے پریکٹیکل کرنے کے لیے, تو آپ کی مجھے وہاں بھی رہنمائی ہوگی. خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان میں گڈ بیڈز ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. مگر یہ ہے کہ یہ کوئی سیدھا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. لالا جی یہ گڈ اور بیڈ والی جو بات ہے نا, یہ سٹارٹ سے آ رہی ہے. بے شک بے شک. اور اینڈ تک جانی ہے, قیامت تک جانی ہے. شیطانیت اور روحانیت کی جنگ تو چلتی رہنی ہے. بے شک. یہ کبھی ختم نہیں ہونی, قیامت کے ساتھ ہی ختم ہوگی. تو بندوں کی اگر منفی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دینا پھر معاشرہ چل نہیں سکتا. میری اپنی ذاتی رائے میں اگر کسی میں کوئی منفی چیزیں نا, وہ 100 میں سے 2% ہوگی, 3% ہوگی یا 4% ہوگی. 94% اس کی اچھائیاں چھوڑ کے ہم ان برائیوں پہ فوکس کریں, یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. بے شک بے شک. ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی, ہم بھی کوتاہیاں کرتے ہیں, ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں. اگر میں آپ کی کوئی برائی دیکھوں تو پہلے اپنے آپ کو تو میں نیڈ کروں نا کہ میں کتنا پاک ہوں. بالکل. پھر آپ کی برائی میرے منہ سے اچھی لگے گی. بالکل ایسا ہی ہے نا. جب میں اپنے گرے بار میں جانتا ہوں تو گندگی کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا. چلیں خان صاحب, پتہ ہے کیا ہے, یہ موضوع نہیں ہے, موضوع کبوتر پروری ہے. تو میں تو خان صاحب اتنا کہوں گا کہ میں ہماری جو رہنمائی آپ جیسے لوگوں کے پاس ہم نے بیٹھ کے سیکھا ہے کہ سیانے یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی ایک مائنر سی غلطی آپ کی بڑے بڑے معاملات کو وہ کھا جاتی ہے. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی بہت برائیوں کی لمبی لسٹ, جس میں میں بھی شامل ہوں, میں بھی اسی طرح ہوں کہ میرا دامن بھی اسی طرح ہے, وہ بہت لمبی برائیوں کی لسٹ ہوتی ہے. وہ ایک ایسی آپ کی مائنر سی ایک اچھائی ہوتی ہے کہ وہ ان پہ غالب اینی آؤ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے انشاءاللہ. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ لاہور بھی انشاءاللہ اس موضوع کے, آج تو آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, تو خان صاحب میں چاہوں گا نہیں وہ کوئی ایشو, آپ آرام سے بولیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں خصوصی طور پہ میرا یہ دل بھی, میں رات کو سوچ رہا تھا کہ کون سا مدعا میں جا کے خان صاحب کے آگے رکھوں کہ اس پہ اسپیسیفائی کبوتر پروی کے حوالے سے بات ہو. پھر میں نے رات کو سوچا سردیاں ہیں, سردی کا موسم ہے, سخت موسم, خاص کر کے یہ جو ہمارے علاقے ہیں. تو خان صاحب میں نے اب آپ کی گفتگو میں عائل نہیں ہونا ہے. میرا ایک جرنل آپ پہ سوال ہے کہ سردیوں میں کبوتروں کی نگہداشت, ان کی حفاظتی تدابیر, ان کے رہن سہن کے معاملات, ان کے خوراک کے معاملات, اور خصوصی طور پر ان کی جو پروٹیکشن ہے, اس پہ آپ نے اپنا تجربہ شیئر کرنا ہے. یہ میرا ایک جنرل آپ سے سوال ہے. پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوال کو جواب دوں. نہیں پکڑ, آپ بولیں. تو اخلاق پہ میرے ساتھ بٹھائے نا. نہیں آپ بولیں نا, اصل میں مجھ سے زیادہ بولنا نہیں آ رہا, میرا گلا بہت درد کر رہا ہے. بالکل مائک اتنا سینسٹیو, مائک مجھے دے دو نا آپ. مائک اتنا سینسٹیو, آہستہ بولو, نو پرابلم. لالا جی بات پتہ کیا ہے, ہر شہر کی نا ایک ریکوائرمنٹ ہے
اسے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ بولیں خان صاحب, آپ نے گفتگو کرنی ہے, میں نے خاموش ہے. جیسے لاہور سے آپ ٹریول کریں نا, جیسے جیسے آپ شہروں کو کراس کرتے جائیں گے نا, صحت کے معاملات کی چیزیں چینج ہوتی جائیں گی. یہ جو کبوتروں کی بیماریوں کا آپ نے ایشو اٹھایا ہے نا, مسئلوں کا جو سردیوں میں ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر کم علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لوگ وہ چیزیں کبوتروں کو ڈائٹ میں دے رہے ہوتے ہیں جو گرمی میں دینی چاہیے, وہ گرمی میں وہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جو سردی میں دینی چاہیے. مثال میں دیتا ہوں نا, اگر آپ السی وغیرہ, تل, موٹ یا خوردم وغیرہ جو اتنی ہیٹ اپ دانا ہے وہ گرمی میں ڈالیں گے تو کبوتر بیمار ہوں گے. اب اگر نیچرلی سوچے تھوڑا سا, جو جنگلی کبوتر ہیں ذرا غور کریں, ان کو وہی خوراک ملے گی جو اس سیزن میں پیدا ہوگی. مثال کے طور پہ گندم پیدا ہو رہی ہے تو وہ گندم کھا رہے ہیں, چاول پیدا ہو رہے ہیں تو وہ چاول کھا رہے ہیں. پرندوں کو نیچر پہ رکھے, جو نیچر کے مطابق اللہ کریم نے ان کے لیے دانا پیدا کیا ہوا ہے نا موسم کے اعتبار سے, ان کو وہ ڈالیں. اور سیزن کا دانا ڈالنا میرے نزدیک فاول ہے, وہ فائدہ نہیں دیتا, وہ نقصان دیتا ہے. آپ غور کریں نا, آپ کوئی سبزی جو آؤٹ سیزن کھاتے ہیں جو اس سیزن کی نہیں ہوتی, وہ آپ کھا لیں گے لیکن اس کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا. وہ آپ کو اس طرح جو سیزن میں وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے نا, وہ آؤٹ سیزن میں آپ کو فائدہ نہیں دے گی, بلکہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی آئیں گے. اسی طرح کبوتروں کو دانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا, اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی بہت ضروری ہے. خوراک جو ہے انسان کی ہو, جی کبوتروں کی بھی ہو. جی 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 جی, میں بتاتا ہوں نا آپ کو. اب سردی آ گئی نا, ہماری فیلڈ میں نا بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. سردی آ گئی نا, استاد کیا کریں گے, یہ جو جڑی بوٹیاں گول کے نا, یا ابال کے یا پکا کے, یہ گرم پانی ڈالو کبوتروں کو, اس سے کبوتر گرم ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں, ہم انسان ہیں, ہم کپڑے بھی پہنتے ہیں, جرسی بھی پہنتے ہیں, سویٹر وغیرہ سب کچھ پہنتے ہیں. خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں, سردیوں میں پانڈے شانڈے بناتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہے جس کو پی کر یا کھا کر بندہ 10 دن تک گرم رہ سکے؟ ایک چیز کوئی ایسی جس کو آج میں نے کھا لیا ہے اور 10 دن تک مجھے سردی نہ لگے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہ آپ کو روزانہ پراپر ٹریٹ لینی پڑے گی. وہ گرم چیزوں کی صبح کھاؤ, دوپہر کو کبھی کہوا پیتے ہو, کبھی چائے, کبھی اس طرح کی گرم چیزیں, تاکہ باڈی کو ہیٹ ملتی رہے. اسی طرح کبوتروں کو وہی دانہ ڈالنا چاہیے جو سردی کے دوران ان کو پروٹین, طاقت اور ہیٹ اندر سے دیتا رہے. وہ دانے جب ہیٹ دیں گے تو کبوتر فٹ رہیں گے. جیسے میں بتا رہا ہوں, ہم سردیوں میں ڈالتے ہیں السی, موٹ, تل, خوردم, یہ دانہ ہم علیحدہ بناتے ہیں. باقی دانہ جو ڈال رہے ہیں وہ اسی طرح ہی ہے. یہ 1 گلاس ہم 50 کبوتروں کو ڈالتے ہیں دانے سے پہلے, باقی دانہ بعد میں ڈالتے ہیں. اور کبوتر سردی میں ٹھنڈے پانی میں نہاتے ہیں کیونکہ اندر سے ہیٹ اپ ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ڈالنے کے لیے نا, یہ ضروری جاننا ہے 30 سے اوپر ٹمپریچر جائے تو اس کو فوری بند کر دیں, ورنہ یہ چیزیں ہی کبوتروں کو بیمار کر دیں گی. یہ کیلکولیشن ہے دانوں کی, تو یہ کیلکولیشن کرنی بہت ضروری ہے. یہ گرم پانیوں کے پیچھے مت بھاگیں, کبوتروں کی صفائی کا خیال رکھیں, ضرورت سے زیادہ کھڈوں کے اندر کبوتر نہ رکھیں, وہ آکسیجن اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اور سردیوں میں اکثر آپ نے دیکھا کہ کبوتروں کے دروازے بالکل بند کر دیتے ہیں, کوئی شاپنگ شاپر لگا کے یا اس طرح کی کوئی اور چیز لگا کے. وہ شاپر لگا کے بالکل کھڈے سیل کر دیتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے کبوتر مارتے ہیں. کبوتروں کے دروازوں میں آپ شاپر لگائیں لیکن ایگزاسٹ کے لیے کچھ جگہ چھوڑے جہاں سے تازہ آکسیجن اندر آئے. تازہ آکسیجن ملے گی تو ٹھیک رہیں گے. خوراک کے ساتھ ساتھ ان کا جو رہن سہن ہے, جی جی, وہ تو مسٹ ہے نا. صحیح. اور اس میں کھڈوں کی بناوٹ کا بڑا بل دخل ہے.
बनावट का। हाँ जी, ये खान साहब जरा थोड़ा सा इस- देखना ये अखलाक बे के खुडे हैं, सही सही ये सूरज निकला हुआ है, सूरज सर्दियों में साइड में चला जाता है, बिल्कुल वो धूप सीधी खुडों के अंदर आ रही है। पे आ रही है। मतलब पहला एहतियाती तदाबीर अब पहली तदबीर ये है कि सुबह सूरज निकलेगा, सीधी धूप फुटों पे पड़े। खुडों पे पड़ेगी, जबरदस्त। शाम तक वो खुडों में आती रहेगी। अब इन खुडों का रुख चेंज कर दें, दूसरी तरफ कर दें, शुमाल की तरफ कर दें। शुमाल की तरफ कर दें, तो खुडों के जालों को तो सारा दिन छाव रहेगी, वो कैसे कबूतर बचेंगे जिनको धूप ही नहीं लगेगी। मतलब ये टेक्निकल जो है जी जी, साइंटिफिकली बात है गलती ये। भी है, गलती लोग करते भी हैं। हाँ ये खुडों का मुंह हमेशा जनूब की तरफ होना चाहिए। जहाँ सारा दिन सर्दी में कबूतरों को धूप मिले, धूप के बगैर तो ये दरख्त नहीं पालते। मतलब खान साहब दो बातें होगी, हाँ एक तो कबूतरों का रहन सहन, जी जी, खास करके क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि साइंस जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। बहुत आगे जा चुकी है और इसका एक बड़ा अमल दखल है इन तमाम मामला। बेशक बेशक। तो खान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, नाश्ता भी तैयार है, अच्छा तो थोड़ा सा अखलाक भाई को दें। जी जी जी, हम अपने इस- मैं तो कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी लाला भाई, जी। क्या हाल है? जी अल्लाह के करम ठीक लाला है। जी। मैं एक दफ़ा थैंक्स अगेन कि लाला जी की आवाज़ पे मैं आपको रात को, सुबह हो, शाम हो, दोस्तों मेरा ये वो भाई है जिसने हमेशा लाला जी की आवाज़ पे लबैक कही। मैंने कल अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमारी खुशकिस्मती दोनों भाइयों की कि खान साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो सुबह कोई सैर हासिल गुफ्तगू कबूतरों पे हो जाए। तो आपका क्या, ये जो सवाल मैंने खान साहब से किया था, लाला जी मैं मतलब हाँ जी खान साहब से मैंने ये सवाल किया था कि खुसूसी तौर पे कबूतरों हाँ की जी। लगादार, उनका रहन सहन, मतलब इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? आपका जो तजर्बा है, मौसम भी आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा, नाश्ता भी आया हुआ हाँ है। जी। हाँ। लाला जी इस तरह से है कि मतलब मुझे 33 साल हो गए हैं लगातार शौक करते हुए, तो इन पिछले 33 सालों में मेरे पास 2 दफ़ा बीमारी पड़ी है, ठीक है। तो वो भी मेरी शायद अपनी गलती समझ लें। एक कबूतर मेरा बाहर रह के कहीं वापस आया तो मैंने इसको कबूतरों में छोड़ दिया, वायरस कैरी कर रहा था। बाकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी मेरा ये है कि बहुत लोग कुछ कोई सजेस्ट करता है चेवी वैक लगा दें, कोलम्बो वैक लगाएं, फ्लां वैक्सीन लगाएं। बच्चों को मैं वैक्सीन करता हूँ, छोटा बच्चा होता है 20-25 दिन का, और उसके बाद उसको 20 दिन बाद दोबारा करता हूँ। बाकी मैं कबूतरों में वैक्सीनेशन भी नहीं करता। सबसे पहली चीज़ है कि मेरा पिछले 30 सालों में हमेशा से राय मेरी एक बचपन से ये थी कि मैंने खुडे जब बनाने हैं जब भी, तो खुडों में धूप का मैंने ख्याल रखना है। क्योंकि मैंने बचपन में मैंने देखा था कि वो एक पोल्ट्री फार्म पे गया तो उन्होंने इस तरह से बनाए हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं कि हम पोल्ट्री फार्म का रुख इस तरह से रखते हैं कि मशरक़ और मगरब की तरफ इस तरह लंबाई में होता है और उसको जनूब से धूप लगती है। तो मैंने कभी भी अपने खुडों का जो है ना, जब भी बनाए हैं किसी जगह पे भी, इस चीज़ को धूप को हमेशा ख्याल रखा है। मतलब precaution। पहला हाँ मेरा धूप के ना पता है क्या है? हाँ जी अक्सर लोग होता है ना कि वो कहते हैं धूप लगनी है। इन लोगों को मैं आप दोनों शख्सियात के पास इसलिए आगे बैठा हूँ कि इनको अफादियत बताएं कि धूप में अफादियत क्या क्या है। विटामिन की कई लोग गोलियाँ खाते हैं सर्द इलाकों में, डेनमार्क जैसे। धूप से फ्री विटामिन डी मिलती है। हाँ, और हाँ लाला जी, उसमें ये भी इशू आता है कि आपका धूप लगनी चाहिए, खुडे हवादार हों। खुडे हवादार हों तो हमेशा ड्राई रहेंगे, ड्राई खुडे हों तो आपकी खुडों में जरासीम कम पैदा होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कबूतर बाहर से ना लाएं। बाहर से अगर कोई कबूतर लेके भी आते हैं तो उसको 15 दिन 20 दिन उसको अलग रखें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि उसके साथ कोई वायरस नहीं है। और एक और अक्सर दोस्त गलती करते हैं, अपना कोई कबूतर गया है 2-4 दिन बाद वापस आ गया तो वो कहते हैं अपना है, छोड़ देते हैं। सारे मसाइल की जड़ वही होता है। और वो कबूतर बाहर से कोई मतलब वायरस या बैक्टीरिया या कोई जर्म कैरी करके ले आता है। काट रहा हूँ खान साहब, एक दफ़ा ना उस्ताद ताहिर मोहम्मद भट्टी, उनके ना कसूर वाला उनका एक डेरा था बाहर अपना रकबे में छाती, तो चोई साहब भी वहाँ, मैं भी उस महफिल में बैठा हुआ था, तो उनका मावट ना छेड़ कर रहा है अपना, तो चोई साहब उसको कह रहे हैं क्या कबूतर उड़ाए हुए हैं? कहना नहीं 12 कबूतर पे आना है। तो चोई साहब के पता है क्या अल्फाज थे? अस्सलाम वालेकुम। चोई साहब के पता है क्या अल्फाज थे? आखिर लगे ए जनाब जनरल साहब ये मिसाइल आंदा जे पिया, उन्होंने लफज सन तुसी मिसाइल सुटन लगे हो अपने खुडे जी, मतलब कि कागजी। तो मैं लाला जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ के शोबा से है और मेरा हेल्थ के वाले से रिसर्च और टीचिंग दोनों चीज़ें हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पहले दिन क्लास में एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो कबूतरबाजों के लिए भी सुना देता हूँ। इंसानों की हेल्थ के वाले से है लेकिन कबूतरबाजों के लिए भी शायद वो
کیونکہ میرے زیادہ اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا ہیلتھ کے شعبہ سے منسلک ہوتے ہیں. تو وہ سٹوری اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ ایک نہر کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے, تو اس نہر میں ایک بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے, وہ اسے باہر نکال لیتا ہے کوشش کر کے, اس کو سانس اس کو بحال کرتا ہے, تھوڑی دیر میں وہ بندہ تھوڑا بحال ہوتا ہے. اسی اثناء میں ایک اور بندہ نہر میں ڈوبتا ہوا پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے, وہ اس بندے کو بھی نکال لیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے, اس کو ریسسٹیٹ کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آ جاتا ہے, وہ اس کو نکالتا ہے. تو وہ بندہ تو خود تھک جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار ایک کو نکالتا ہوں, دوسرا آ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں یہ تو دیکھوں کہ یار یہ بندوں کو پانی میں پھینک کون رہا ہے, یا کیا وجہ ہے کہ یہ پانی میں گر رہے ہیں, اس چیز کو میں جا کے روکوں. ٹھیک ہے. تو چاہے انسانوں کی صحت کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی پرندے یا جانور رکھے ہیں, ایک ڈاکٹر او پی ڈی میں, بچوں کی او پی ڈی ہے, پیڈس کی, سردیوں میں نائٹ شفٹ ہے, اس کی لائن لگی ہوئی ہے. صبح اس کی شفٹ ٹائم ختم ہو جائے گا, لائن ختم نہیں ہوگی, اس کا دوسرا ساتھی آئے گا, وہ شفٹ سنبھالے گا, وہ لائن اس کے حوالے کر کے جائے گا, اگلے دن پھر لائن لگی ہوئی, وہ لائن نہیں ٹوٹے گی جب تک آپ اس چیز پہ کام نہ کریں کہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں. اسی طرح آپ کہیں کہ آپ کے پرندے بیمار ہوں گے تو آپ فلاں دوائی دیں گے یا یہ چیز, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور سب سے بڑا جو کبوتر بازی میں آنے والے دنوں میں مسئلہ ابھی بھی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ہوگا, لوگوں میں بھی پرندوں میں بھی, وہ ہے جو اس کو ہم سائنسی اصطلاح میں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے, ہاں اس کو آسان الفاظ میں یہ بتاتا ہوں کہ اینٹی بایوٹک کا, اینٹی فنگل میڈیسن کا, اینٹی بیکٹیریل میڈیسن کا غیر ضروری استعمال آپ کے انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری طور پہ جب اینٹی بایوٹک آپ استعمال کرتے ہیں, وہ آپ کی باڈی میں کسی خاص بیکٹیریا کے حوالے سے وہ اینٹی بایوٹک جو ہیں وہ ریزسٹنس کریٹ کرتی ہیں, مطلب قوت مدافعت ان جراثیم میں آ جاتی ہے. اکثر میں نے دوستوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں یار فلاں دوائی تھی اب 2 نمبر آ رہی ہے, پہلے بڑا کام کرتی تھی اب نہیں کرتی, پہلے بہت کام کر رہی تھی اب کام نہیں کر رہی. وجہ کیا ہے, وہ کام وہی ہے, میڈیسن 2 نمبر نہیں ہے, اب جراثیم میں اس کے خلاف قوت مدافعت آ گیا ہے. انسانوں میں 2050 تک یہ ہمارا اندازہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا کرائسس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اینٹی بایوٹک کام کرنا چھوڑ دیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں غیر ضروری ارریشنل قسم کا جو یوز ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کا لوگ کرتے ہیں, جو ٹرین ڈاکٹر نہیں ہیں, جعلی قسم کے ڈاکٹر ہیں, یا نالائق قسم کے میں کہوں گا جو ڈاکٹر ہیں جو غیر ضروری اینٹی بایوٹک لوگوں کو بھی پرسکرائب کرتے ہیں. ہاں جی, اسٹیرائڈ پھر اس سے زیادہ اتنا خطرناک نہیں جتنا اینٹی بایوٹک آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گی. بہت سارے میں نے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ دیکھے ہیں استاد 10 قسم کی گولیاں ملا کے وہ کہہ رہے ہیں جی بنا لیں, ایک گولی دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے بندے جب ایک گولی دیتے ہیں وہ بیکٹیریا ہاف ڈیڈ ہو جائے گا, کبوتر دوسرے دن لگے گا. اتنی آپ نے 5th جنریشن 4th جنریشن اینٹی بایوٹک دے دی ہے, ایک دن دیں گے کبوتر اگلے دن ایکٹیو لگے کے بعد ٹھیک ہو گیا ہے. وہ جو ہاف ڈیڈ بیکٹیریا یا وائرس ہوگا وہ دوبارہ جب اس کو پھر دوبارہ سے ابھرے گا تو اس پہ دوبارہ وہ میڈیسن ہی اثر نہیں کرے گی, اور وہ آپ میں یہ اس طرح غیر ضروری استعمال اینٹی بایوٹک کا نہیں کرتا, لیکن ایک اور بندہ کرتا ہے, اور اس کے کبوتروں کے اندر وہ بیکٹیریا ہے جو ریزسٹنٹ ہو گیا ہے یا وہ وائرس ہے جو ریزسٹنٹ ہو گیا ہے. تو وہ بیکٹیریا اگر میرے کبوتروں میں آئے گا نا, میں نے بے شک اینٹی بایوٹک کبھی ان کو دی بھی نہیں ہے, لیکن ان پہ بھی پھر اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی. یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے. اور انسانوں میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ بیکٹیریا جو ریزسٹنٹ ہوگی کسی اور انسان سے مجھے لگے گا, میں نے دوائی زندگی میں کبھی نہیں کھائی لیکن مجھ پہ دوائی اثر نہیں کرے گی. اگلے 25 سال میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نزلہ زکام سے لوگ مریں گے, اور ہر سیکنڈ میں ہزاروں لوگ صرف اس وجہ سے دنیا میں مریں گے کہ ان پہ اینٹی بایوٹک اثر کرنا چھوڑ دے گی اس چیز کی وجہ سے. تو خدا را یہ جو کبوتر باز میرے بھائی وہ اپنی مطلب ان کی نیت اچھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے یہ طریقہ کیا شاید یہ کبوتروں کے لیے بہتر ہے, اس سے دوستوں کے کبوتر بچیں گے, تو وہ شیئر کرتے ہیں اس کو فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کہ یار دوسروں کا بھلا ہو. لیکن انجانے میں وہ دوسروں کا بھلا نہیں کر رہے, وہ ان کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں بہت مسائل بنے گی, اور کچھ ٹائم پہ آپ دیکھیے گا کبوتروں پہ کوئی میڈیسن بیماری میں اثر ہی نہیں کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف میں کبوتر بازوں کی توجہ دلانا چاہتا تھا. ہاں جی کرتا ہوں اس کو. اور میں اب دیکھیں قدرت نے جو بھی جانور پیدا کیے نا لالا صاحب, ان کے اندر قدرتی جو پرو بایوٹک باڈی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. پرو بایوٹک میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں نا, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. پرو بایوٹک میننگ سے وہ جراثیم
انسان کے 7 باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو انسان کی باڈی کو سیکیور کرتے ہیں, بے شک جو اس کے سیلف ڈیفینس کو مضبوط کرتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, امیون سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں, پورے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. بے شک جیسے اخلاق بھائی نے بات کی اینٹی بایوٹک کی, ٹھیک ہے, وہ اینٹی بایوٹک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اینٹی کا مطلب ہوتا ہے دشمن, دشمن, بایوٹک کا مطلب ہوتا ہے جراثیم. جراثیم, دشمن جراثیم جو باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ جب باڈی میں جاتے ہیں نا, ان کو کل کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے ہم میڈیسن کھاتے ہیں جو ان جراثیم کو مارتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے اس میں, جو میڈیسن ان جراثیم کو مارتی ہے نا, وہ ہماری باڈی کے جو پرو بایوٹک ہے ان کو بھی مارتی ہے, جو آپ کی سیلف ڈیفینس کو مطلب جو سپاہی آپ کے ڈیفینس کر رہے ہوتے جی وہ بھی مرتے ہیں ساتھ. پہنچاتی ہے. مجبوری ایسی کوئی دوائی بڑی نہیں, وہ سیلف ڈیفینس کو بھی مارتی ہے. ایکسٹرا دوائیاں کھانے سے, خاص کر اسٹیرائڈ, وہ پرو بایوٹک بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. دوبارہ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کیسے کیے جائے. دہی کا پنیر جو ہے نا, اس کے اندر اتنے پرو بایوٹک ہوتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیا خان صاحب ایک دفعہ دہی کا پنیر, دہی کا پنیر, اور وہ پنیر جتنا پرانا ہوتا جائے گا نا, 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال, اس کے اندر پرو بایوٹک کی مقدار اتنی ہی بڑھتی جائے گی. ہاؤ ٹو پریزرو دیٹ پنیر, ہم اس کو جس طرح وہ پریزرو کرنا اس کو بڑا مشکل ہے. وہ آپ کو بازار سے بنا بنایا مل جائے گا, وہ بہت بیٹر ہوتا ہے. گائے کا, بھینس کا نہیں, گائے کے دودھ کا, بھینس کے دودھ کا نہیں. اب اگر آپ بحالے مجبوری آپ کو میڈیسن استعمال کرنا پڑ رہی ہے پرندوں میں یا خود پہ, تو اس کے بعد آپ پنیر کا استعمال لازمی کریں, تاکہ جو اس میڈیسن سے پرو بایوٹک میں مقدار میں کمی آئی ہے نا, وہ برابر ہو سکے. تو یہ کس طرح مطلب کبوتروں کی خوراک میں لیں پنیر؟ نہیں پنیر ڈائریکٹ دے دیں, جیسے بادام کی گولی دیتے ہیں. اچھا, وہ ہارڈ ہوتا ہے, اچھا, مطلب بادام کی گولی طرح بن جائے گا. وہ آپ کو بازار سے بنا بنایا مل جائے گا. جب بھی کبوتروں کو دوائی دیں, 2-3 دن لگاتار کبوتروں کو, اگر تو سب کو دے رہے تو پھر تو دینا بہت مشکل ہو جائے گا. تو 1-2 کبوتر بیمار ہوتے ہیں تو ان کو آسانی سے اپنے ہاتھ سے دے سکتا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. آپ اگر پرو بایوٹک ڈاؤن کر دیں گے نا, کوئی ہلکی سی بیماری بھی اس کو لگ جائے گی, وہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا. سیلف ڈیفینس کام ہی نہیں کر رہی. میرے ہاتھ ہے نا, آپ مجھے کچھ چیز مارتے ہو, میں ہاتھ سے روکوں گا, ٹھیک ہے. اگر میرے ہاتھ نہیں تو میں کیسے روکوں گا؟ یہ روکنے والی چیز ہے پرو بایوٹک. یہ باڈی کو سپورٹڈ ہوتی ہے, باڈی کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. تو کم از کم کوشش کریں, کم از کم کوشش کریں کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے خان صاحب, انشاءاللہ نا. جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا لمبا سبجیکٹ ہے. اتنی زبردست رہنمائی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی سی سٹی یہ ناشتہ آپ کر لیں. جی تو آپ کے پاس اگر ٹائم ہوا, نہیں ابھی مجھے نکلنا ہے, میرے وہ دوست آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوستو انشاءاللہ یہ کبھی پھر پروگرام رکھے گا, یہ تو بہت لمبا پروگرام ہے. خان صاحب کے میں ایک دفعہ پھر ہموں نے دل کی ٹھاک رہی ہوں. یہ میرا گھر بھی ہے خان صاحب. جی آپ یہ سمجھیں کہ میرا یہ گھر ہے. بڑی مہربانی تو صاحب, آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو دوستو آپ دوستوں کی بڑی رہنمائی ہوئی. میں انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ خان صاحب سے مائک لوں گا کہ میرا خان صاحب آپ لاہور میں نے ہر ماہ جایا کرنا ہے. جی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. جی انشاءاللہ ہم اپنی سیٹنگز کو کوئی یادگار بنانا چاہتے ہیں. مطلب اسی موضوع کو ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک بات کر سکتے ہیں. جس طرح باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں, یہ تو بہت وسیع ہے. وسیع ہے بالکل. جی اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ کوئی دوستوں نے جوائن کیا ہے, ان کا ذرا تھوڑا سا یہ استاد عبدالرحیم ہے, میرے شاگرد ہیں. استاد عبدالرحیم جی یہاں سے چلے اسلام آباد. جی راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. ان کو استاد پڑوسی ہوں میں. یہ تھوڑا سا تعارف دے دینا آپ. جی میں عبدالرحیم چودھری. اچھا, استاد جی, استاد عبدالرحیم چودھری استاد جی کا شاگرد ہوں. خان صاحب کا شاگرد ہوں. تقریباً 6-7 سال سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. اچھی رہنمائی کر رہے ہیں میرے ساتھ. بڑا پیار محبت ہے ان کا. ہر سال آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس, ٹائم گزارتے ہیں. تو اخلاق بھائی کے ساتھ بھی بہت اچھا پیار محبت والا رشتہ ہے. تو ہم ادھر ہی رہتے ہیں, سروس روڈ پہ. چلیں ٹھیک. تو دوستو آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی, ملک اخلاق صاحب کی باتیں آپ نے سنی. میں انشاءاللہ اب میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں,
خان صاحب کا میں ایک دفعہ پھر میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج تھوڑے سے ٹائم میں دوستوں میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. خان صاحب پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. نہیں میں لاہور انشاءاللہ. اب میں نے کچھ تھوڑا سا آپ کی رہنمائی میں میرا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم تعمیر کی طرف آئیں. ہم میگزینوں والے، جرائد والے، رسائل والے، اپنے ناموں کے ساتھ صحافت کا لفظ استعمال کرنے والے، اب ہمیں تھوڑا سا ماحول بھی اس طرح کا بن گیا ہے کہ تعمیر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں مجھے آپ کی معاونت کی ضرورت ہوگی، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی. لالا جی انشاءاللہ آپ کے پاس لاہور میں حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ٹھیک